کسی کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا گہرا ہے۔ یہاں مخلص ہو کر دیکھیں، آپ کا خلوص منہ پہ ماریں گے لوگ۔ دو چیزیں انسان کا مقابلہ لازمی کرتی ہیں، ایک جب کچھ پاس نہ ہو اور صبر کرنا، دوسرا جب سب کچھ ہو اور آپ کا رویہ ہو۔ لوگ بھی سخت مزاج اس وقت بنتے ہیں جب ان کے نرم مزاج کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ انسان کی زندگی میں کچھ حادثے بہتری کے لیے ہوتے ہیں، اس وقت سمجھ نہیں آتے، مگر وقت گزرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے حق میں کتنا بہتر ہوا تھا۔ جب تمہاری زندگی میں بے سکون بڑھ جائے تو اپنی عبادت کا وقت اور بھی بڑھا لینا۔ مرنے کے بعد کون سا دکھ ختم ہو جائیں گے؟ وہاں بھی یہی سوال ہوگا کہ زندگی کس وجہ سے برباد کی تھی۔ بے شک رب ہمت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو جائے تو ہمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچھے لوگ دنیا سے جلدی رخصت ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے تو دنیا میں اچھے لوگ کم ہو گئے۔ کبھی کبھی الفاظ اس قدر چپ جاتے ہیں کہ ہم خاموش ہو کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم اتنے برے تو نہیں تھے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگوں کے رویے اس قدر سمجھ آ جاتے ہیں کہ پھر نہ شکایت رہتی ہے نہ کوئی امید۔ کسی سے ملنا کوئی فضول نہیں ہوتا، جس سے تم ملے وہ تمہارے لیے کوئی آزمائش، کوئی سزا ہے، یا پھر رب کا تحفہ سمجھ لو۔ دنیا کے ہر انسان کی کامیابی صرف اور صرف نماز میں ہے، اور جس گھر میں ایک فرد بھی بے نمازی موجود ہے وہاں نحوست لازمی چھائی رہتی ہے۔ اس لیے خود بھی نیک اعمال کریں، نماز وقت پہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ آج آپ اپنے بچوں کو کامیاب ماحول دیتے ہیں، ان کو نماز پڑھاتے ہیں، نیک اعمال کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو ان کی زندگی کامیاب لازمی ہوتی ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ ہر روز عصر اور مغرب کے درمیان سورۃ الکہف کو ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں۔ اس کی بہت فضیلت ہوتی ہے، گھروں میں برکت رہتی ہے اور کسی مصیبت کا شکار نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اولاد میں اتفاق رہتا ہے، اور کبھی وہ کسی برائی یا برے لڑکوں کی محفل کا حصہ نہیں بنتے، اور ہر وقت وہ پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، اور کبھی والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے۔ ہمیشہ اللہ سے ایک دعا ہر نماز کے بعد لازمی کیا کریں کہ مالک کسی کی اولاد کو برائی کا راستہ نہ دکھائے اور کبھی برے کاموں میں نہ پڑنے دے، ہمیشہ نیکی کی ہدایت دے۔ آمین۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، مگر ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ دنیا میں کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب وقتی چیزیں ہیں۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت موجود ہوں گے، مگر ہمارے لیے وہی خوبصورت ہے جو ہمارے لیے مسکراہٹ
اور سکون بنے۔ لوگ چھوڑ کر نہیں دھتکار کر جاتے ہیں، اہم یہ نہیں کہ آپ کی کتنی بار تذلیل ہوئی، اہم یہ ہے کہ آپ کتنی بار اور ذلیل ہوں گے۔ جب کوئی تعلق ذہنی تکلیف کی وجہ بننے لگ جائے تو بہتر ہے اس سے الگ ہو جاؤ کہ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے۔ مرد کی پہچان کبھی بھی دولت یا خوبصورتی سے نہیں ہوتی، کیونکہ دولت اور خوبصورتی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جس کی نظر میں تمہارے لیے عزت ہے، اگر زبان سے کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی غلط الفاظ نہیں کہتا، تو وہی اصلی مرد ہے۔ جو دوسروں کے نیچے سے زمین کھینچتے ہیں، اکثر وہ خود کہیں پاؤں رکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ کبھی کبھار ہم حق پہ ہونے کے بعد بھی خاموش رہتے ہیں کہ ہم ڈرتے نہیں، بلکہ اس لیے کہ رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ کسی اندھے کو نظر آنے لگے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو چھوڑتا ہے جس سے سہارا لیتا تھا، اور یہی معاملہ انسانوں کا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے محسن کو چھوڑتا ہے جو اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم محبت ختم نہیں کرتے اور نہ ہی دور ہونا چاہتے ہیں، بلکہ صرف رابطہ ختم کر دیتے ہیں کہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ عورت اگر خیانت کرنے لگ جائے تو لاکھوں پردے بھی میں رہ کر خیانت کر سکتی ہے کہ وہ اس پہ قادر ہے، لیکن جب وہ مخلص رہے تو وہی لاکھوں مرد اس کو بہکا نہیں سکتے۔ اگر کبھی موقع ملے خود کا ہمسفر کا انتخاب خود کرو تو ذمہ دار مرد کا ہی انتخاب کرنا کہ محبت وقت کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے۔ ذمہ دار مرد اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ خاموش رہنا سیکھیں کہ فرشتوں کی سرگوشیاں سن سکیں، اپنی عبادت میں وقت اور طاقت پیدا کریں۔ جس کے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت نہ ہو تو وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی کو حقیر مت سمجھو، نہیں تو تم اللہ کی نظر میں حقیر بن جاؤ گے۔